ڈویژن ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور دوسری جانب جس طرح سے ایران خلیجی ممالک کو ٹارگٹ کر رہا ہے، سعودی عرب کو ٹارگٹ کر رہا ہے، وہاں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور اگر معاملہ مذاکرات تک نہیں پہنچتا تو اس کا تو سیدھا فائدہ اسرائیل کو ہوگا۔ نہیں دیکھیں، ڈویژن نہیں ہوتی، یہ ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے۔ جب آپ عسکری ادارے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز کو کانفلکٹ کے ذریعے ریزالو کرنا ہے۔ آپ کی ٹریننگ ساری زندگی کی یہ ہوتی ہے۔ جب آپ سویلین ہوتے ہیں تو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے کانفلکٹ کو ہر صورتحال میں اوائڈ کرنا ہے۔ اب ہوا کیا، جب پہلے بات چیت ہوئی پچھلے سال تو ڈپلومیسی چل رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، بالکل جب چیزیں طے ہونے والی سامنے آ گئی، اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ تو امریکہ اسرائیل نے خود ایران کے ماڈریٹ ڈپلومیٹک بات چیت والے لوگوں کو ذلیل کر دیا۔ اس باری پھر بات چیت ہو رہی تھی، عمان کے فارن منسٹر نے کہا کہ ہماری تقریباً چیزیں طے ہو گئی تھیں اینڈ ود ان آورز کا معاملہ رہ گیا تھا، گھنٹوں میں آپ خوشخبری سنیں گے، اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ آپ نے ایران کی ایک سائیکی ہے، انہوں نے 8-9 سال عراق کی انویژن سے ڈیل کیا، امریکہ کی سینکشنز کو ڈیل کیا۔ ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یار یہ طاقت کی زبان کا جواب صرف طاقت کی زبان ہے۔ یہ دو جو ان کے ساتھ ہاتھ ہوئے ہیں پچھلے سال اور اس سال، اس نے بہت زیادہ پاور دے دی ہے IRGC کو۔ اور یہ جب شروع ہونے سے پہلے میں ایک دو بڑے ریسپیکٹڈ اینالسٹ کے کالمز پڑھ رہا تھا، انالیسس پڑھ رہا تھا، انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی۔ انہوں نے کہا اگر یہ خدا نخواستہ جنگ ہو گئی تو یہ پھر اس کا جو حل ہوگا وہ جو پاسداران انقلاب ہیں ان کا تھریٹ پرسیپشن اور سلوشن کے مطابق ہوگا اور وہ لیڈ کریں گے۔ اب ہوا کیا ہے، جب آپ نے خامنہ ای صاحب کو انہوں نے شہید کر دیا، لارنجانی کو کر دیا اور ٹاپ لیول کے 7-8 لوگوں کو کر دیا، اس سے زیادہ سخت مزاج لوگ اوپر آ گئے۔ انہوں نے وہ سیکنڈ لیڈرشپ بھی اڑا دی۔ جو تیسری آئی وہ ہارڈسٹ آف دا ہارڈ لائنر سامنے آ گئے، جن کی پوری سوچ، ٹریننگ، سروائیول ایک کانفلکٹ کی سیاست ہے، کانفلکٹ کی سوچ ہے۔ اب آپ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم اب آ رہے ہیں اور آپ کے ملک کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اب آپ ان کے مائنڈ فریم میں جائیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بات چیت کی، فیل ہوئی۔ 2015 میں ہم نے ایگریمنٹ کیا اوباما کے ساتھ، 18 میں آگے اس نے فارغ کر دیا۔ دوسرا ایگریمنٹ ہوا، ہم بات چیت کر رہے ہیں، حملہ ہو گیا۔ تیسری بات چیت کر رہے ہیں، ہم پہ حملہ ہو گیا۔ اب دوبارہ بات چیت چلی، خود امریکہ نے کہا کہ نہیں بڑی اچھی پروپوزلز ہو رہی ہیں، ٹرمپ نے کہا ہماری بڑی سیریس لوگوں سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ دھمکیوں پہ آگے کہ پورا ملک ہم لپیٹ دیں گے اور اس کو سٹون ایجز میں لے جائیں گے۔ اب مجھے بتائیں جو وہاں پہ ماڈریٹ آدمی ہوگا یا جو کہے گا بات چیت کرو، اس کی بات کو وزن کتنا ملے گا جب آل دی ایکشنز آن گراؤنڈ ٹوٹلی کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں امریکہ والے کہ ہم صلح کریں گے سب کچھ۔ یہ ہے اس وقت ایران جس سائیکی کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ ایز وی اسپیک ٹوڈے، پچھلے 24 گھنٹوں سے اب تک بمباری میں کوئی 3 گنا اضافہ ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کیا ہوگا، سارا تباہ کر دیں گے۔ چلیں، اس کے بعد یہ کوئی وینیزویلا تو نہیں ہے، 9 کروڑ کی آبادی ہے، بہت بڑا ملک ہے جغرافیہ وائز، پھر ٹھیک ہے، پھر تب ہم لڑ لیں گے، گریلا وار بھی لڑ لیں گے۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ بلی کو بھی دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پنجہ مارتی ہے، یہ تو پھر ایران ہے۔ سو یہ ان کو ریاکشنز میں فورس کر دیا گیا ہے۔ صرف اب سمجھداری کی یہ بات ہے کہ ایران کو اپنی رسپانس میں بہرحال ایک عقل کرنی پڑے گی۔ انفارچونیٹلی جو سب پیور رسپانس آج مجھے سعودی عربیہ کی نظر آئی ہے وہ ایک ملٹری رسپانس نظر آئی ہے۔ اچھا یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں، یہ ٹارگٹس ہٹ کریں گے، یہ ریاکشن ہوگا۔ اس میں کلیئرلی جو لیڈرشپ رول آ رہا ہے وہ عسکری قیادت کا آ رہا ہے، اس میں جو ان کا پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ایک قدم پیچھے چل رہا ہے مجبوراً۔ یہ امریکنوں نے مجبور کیا ہے اور ہم صرف یہ امید کر سکتے ہیں کہ اتنی سینٹی پریویل کرے کہ اگر بہت غصہ ہے ایران کو تو چلیں یہ دوسرے ملکوں پہ چلا جائے، لیکن سعودی عربیہ، کیونکہ سعودی عربیہ سے ہم نے شروع میں ہی بات کی تھی، سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہوتا ہے اس سے ڈائریکٹلی ہمارا رول امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور اگر پاکستان اس وقت ایکویژن سے نکلتا ہے تو مجھے بتائیے امریکہ کے پاس بھی اتنا نیوٹرل بندہ کون ہے جس سے وہ بات کرے گا، یا ایران کے پاس کون ہے؟ ہمارے کریڈینشلز نیوٹرالٹی کے اس خطے میں سب سے زیادہ سٹرونگ ہیں، ہمارا ٹرسٹ فیکٹر بھی دونوں سائڈز پہ سٹرونگ ہے۔ ہمارے جیسا اس وقت آربیٹر، ایک بیچ میں فیسیلیٹیٹر نہیں ہے تھیٹر میں، اس وار تھیٹر میں۔
اور یہ ہمیں صرف ایران باہر دھکیلے گا اگر نادانی سے دھکیلے گا, دوسرا ہمیں کوئی نہیں دھکیل رہا. سو اس لیے لیکن ہمیں پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا. وی کانٹ جسٹ بلیم ایران کہ ایران نے پاگل ہو گیا. ایران ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کو ایک طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور یہ آئی ایگری ود ڈاکٹر صاحب کہ یہ اسرائیلی پوری چیز ہے. دیکھیے وہ میں جو کینٹ کو سن رہا تھا جس نے ایز ڈی جی جس نے ڈائریکٹر ریزائن کیا تھا ان کے کاؤنٹر ٹیررزم انسٹیٹیوٹ کا, ہائیسٹ بندہ تھا, معمولی آدمی نہیں تھا. اس نے 8 برونز سٹارز بریوری کے لیے ہوئے اور بڑا وہ سیلیبریٹڈ سولجر تھا, اسپیشل آپس سمجھتا تھا جنگ کو. اس نے کہا جی اس باری جنگ میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی جنگ نہیں لڑ رہے, ہم اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں, امریکہ کی جنگ نہیں لڑ رہے. اور دوسرا اس نے کہا, اور دوسرا ہمیشہ امریکہ جب جنگوں میں گیا ہے, بڑی جنگوں میں بھی, تو کم از کم کچھ ڈھکوسلا ہوتا تھا, یہ کوئی انٹرنیشنل لا کی بات ہوتی تھی. بجائے اس سے کہ اسرائیل کو اپنی طرح جنگ لڑواتے, انہوں نے اسرائیل والی جنگ لڑنی شروع کر دی ہے. آبادیاں تہس نہس کر دو, عورتیں بچے مار دو, مکان تباہ کر دو کہ وہ دوبارہ وہاں رہ نہ سکے. اسکاچ ارتھ پالیسی جس کو کہتے ہیں. اسرائیل امریکہ اس وقت از ناٹ جسٹ فائٹنگ اسرائیلز وار آلسو. اسرائیل لبنان میں کیا کر رہا ہے, پورے بستیاں خالی کروا دیں. اس وقت اسرائیل کی وجہ سے 60 لاکھ لوگ ایران میں ملا لیں, ایران کو ملا لیں, غزہ کو ملا لیں, لیبنان کو ملا لیں, 60 لاکھ لوگ بے گھر ہیں, در بدر ہوئے میں صرف ایک ملک کی وجہ سے. اس وقت وہ لبنان پہ بھی اس نے جنگ ہے, ویسٹ بینک کے اندر گھروں سے اٹھا کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, قانون پاس کر دیے ہیں پھانسیاں دینے کے فلسطینیوں کو. اس وقت سب سے اگریسو ملک اس دنیا میں اسرائیل ہے, ایران نہیں ہے. بالکل. ایران نے تو پچھلے 100 سال میں کسی پہ حملہ نہیں کیا. ایران آپ اس وقت اسرائیل دیکھیں کہاں کہاں ہے. تو موریلٹی کی اس وقت بات نہیں ہے, لیکن آئی تھنک ایران کو سعودی عربیہ کے اوپر اس کو ایک اوور آل پکچر سے دیکھنا ہوگا. وہ اس کو ایک ہی لائن سے نہ دیکھے گی جس طرح خلیج کے باقی ممالک ہیں, اور یہ پریشر ٹیکٹک والی بات بیک فائر بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے.